بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ تاریخ ایک بار پھر خود کو دہرا رہی ہے۔ کل جو لوگ لانگ مارچ اور دھرنوں کے ذریعے حکومتیں تبدیل کرنے نکلے تھے، آج انہیں بھی اسی قسم کی صورتحال کا سامنا ہے، اور جو کل دھرنے اور لانگ مارچ کو آئین اور قانون کے خلاف سمجھتے تھے، جمہوریت کے لیے اسے برا جانتے تھے، آج وہ اسی لانگ مارچ کا حصہ ہے۔ اپوزیشن جماعتیں خان صاحب کے خلاف دھرنا دیتی ہیں یا نہیں، پرامن احتجاج کرتی ہیں یا پھر دارالحکومت کو لاک ڈاؤن کرتی ہیں، اس کا اندازہ اگلے چند دنوں میں ہو جائے گا۔ لیکن یہ بات دعوے سے کہی جا سکتی ہے کہ اسلام آباد جانے والے لوگوں کی تعداد اس تعداد سے کئی گنا زیادہ ہے جس نے گزشتہ حکومت کے خلاف یعنی نواز شریف کی حکومت کے خلاف لانگ مارچ کیا تھا۔ اطلاعات یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ کا یہ سب سے بڑا لانگ مارچ بھی ہو سکتا ہے۔ ابھی سندھ سے قافلہ چلا ہے، پھر پنجاب میں داخل ہوگا اور یہاں سے بھی لوگ قافلے کے ساتھ ساتھ چلیں گے۔ تو کوئی مانے یا نہ مانے، انسانوں کا ایک تا حد نظر سمندر ہے جو سیلاب کی صورت میں فیڈرل کیپٹل کی طرف بڑھ رہا ہے۔ مولانا نے کراچی کے بعد سکھر میں پاور شو کیا، ہزاروں کی تعداد میں ان کے ہمراہ لوگ قافلوں کی شکل میں نکل چکے ہیں۔ کراچی سے شروع ہونے والا کارواں 31 اکتوبر کو اسلام آباد میں ہوگا۔ حکمران جماعت ہمیشہ یہ دعویٰ کرتی رہی ہے کہ مولانا کے قافلے میں مدرسے کے بچے ہوں گے، جس کی ہم سب نے شدید مخالفت کی، لیکن جو قافلے کے شرکا ہیں ان کو دیکھیں تو اس میں نوجوان، ادیڑ عمر یعنی ہر عمر کے لوگ شامل ہیں۔ بزرگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ سندھ میں پیپل پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی کے کارکنوں کی بڑی تعداد بھی آزادی مارچ میں شامل ہے، جو شاید سندھ کے بارڈر تک ساتھ چلے یا اس سے آگے بھی آئے۔ ابتدائی طور پر اطلاعات یہی ہیں کہ آزادی مارچ کے راستے سے رکاوٹیں ہٹائی جا رہی ہیں۔ قافلوں کو پنجاب میں داخلے کے لیے جو کنٹینر لگائے گئے تھے روکنے کے لیے، وہ ہٹا دیے گئے ہیں، جبکہ اسلام آباد میں کنٹینر کی تعداد پہلے سے زیادہ کر دی گئی ہے۔ جے یو آئی اور اپوزیشن جماعتوں کا کل ایک اہم اجلاس بھی ہو رہا ہے، جس میں آزادی مارچ کے قافلوں کے حوالے سے حکمت عملی طے کی جائے گی۔ لیکن جیسے جیسے آزادی مارچ میں شرکا کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، حکمران جماعت کے لوگ ہی اسے جمہوریت کے لیے خطرہ نہیں قرار دے رہے، بلکہ جمہوریت پسند حلقے بھی پریشان ہیں، جو یہ سوال کر رہے ہیں کہ اگر اپوزیشن کے لوگ اتنی بڑی تعداد میں اسلام آباد پہنچ گئے تو کیا ہوگا؟ کیا اپوزیشن صرف ایک جلسے کے لیے اتنی تگ و دو کر رہی ہے، یا پھر وزیر اعظم کے استعفے کا مطالبہ پھر سے دہرایا جائے گا؟ وزیر اعظم کا استعفیٰ اور نئے انتخابات مولانا فضل الرحمان کے ابتدائی مطالبات میں شامل ہیں، لیکن اپوزیشن کی رہبر کمیٹی صرف جلسہ کرنے اور جلسے کے مقام سے آگے نہیں بڑھی، جبکہ مولانا یہ کھل کر کہہ چکے ہیں کہ وہ اسلام آباد پہنچ کر اپنے پتے شو کریں گے۔ یہ پتے کیا ہوں گے وہ آنے والے وقت میں ہی اس کا پتہ چل سکے گا۔ ہم بات یہ ہے کہ میڈیا پر اس وقت مولانا کی کوریج نہ ہونے کے برابر ہے، اور اس کی وجہ میڈیا پر غیر اعلانیہ پابندیاں ہیں۔ مولانا کے لانگ مارچ میں شریک قائدین کی تقریروں کا بھی بائیکاٹ نظر آتا ہے، اور مین سٹریم میڈیا کی بجائے لوگوں کے لیے معلومات کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ سوشل میڈیا بن چکا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب خان صاحب نے 2014 میں لانگ مارچ کیا تھا اور اس کے بعد انہوں نے 126 دن کا دھرنا دیا، اس وقت میڈیا نے ان کو بھرپور کوریج دی۔ میڈیا پر کوئی پابندیاں نہیں لگائی گئی، بلکہ لانگ مارچ کو یا دھرنے کو کور نہ کرنے والوں سے انہیں کوریج دینے کے لیے دباؤ ڈالا گیا۔ اس وقت صورتحال اس کے بالکل برعکس نظر آتی ہے، اور لگتا یوں ہے کہ اپوزیشن کے احتجاج کو میڈیا پر اس طرح کوریج نہیں ملے گی، اور میڈیا کو اپنی آزادی کے لیے بھی ایک لڑائی لڑنا پڑے گی۔ اصولی طور پر اگر اتنی بڑی تعداد میں لوگ باہر نکل آئے ہیں تو ان کا موقف عوام تک پہنچانا ضروری ہے، اور یہ میڈیا کی اہم ذمہ داری میں شامل ہے۔ میڈیا اس صورتحال سے کیسے نمٹتا ہے؟ آنے والے دنوں میں یہ تعداد بہت بڑھ جائے گی، شرکا کی تعداد بہت زیادہ ہو جائے گی، قائدین بہت تقریریں کریں گے، مطالبات پیش کریں گے۔ تو اس پوری صورتحال سے میڈیا کیسے ڈیل کرتا ہے؟ کمپرومائز کرتا ہے یا پھر وہ بھی آزادی کی کوئی لڑائی لڑتا ہے؟ تو دراصل یہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ میڈیا کا بھی ایک امتحان ہے۔ پروگرام میں اور بھی اہم موضوعات شامل ہیں، دیکھتے ہائی لائٹ۔
ہم کشمیر کے حوالے سے پاکستان کے حکمرانوں کے خفیہ معاہدات اور کشمیر کے سودے کے کسی قسم کے فیصلے کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ میں جب پہلے دن تقریر کی پرائم منسٹر ہوتے ہوئے تو میں نے ایک پیشن گوئی کی، اور وہ مجھے کوئی اتنا عقل مند ہونے کی ضرورت نہیں تھی یہ پیشن گوئی کرنے پہ، کہ ایک وقت آئے گا سارا پاکستان کا کرپٹ، جو بھی ہمارا کرپٹ ایلیمنٹ ہے، یہ سب اکٹھے ہو جائیں گے۔ پاکستانی معیشت کے لیے آج ایک اچھی خبر سامنے آئی ہے۔ پاکستان نے کاروبار میں آسانیوں کے متعلق درجہ بندی میں 28 درجے بہتری حاصل کر لی ہے۔ عالمی بینک کی ڈوئنگ بزنس 2020 رپورٹ کے مطابق کاروبار میں آسانیوں سے متعلق پاکستان کی درجہ بندی 136 سے بہتر ہو کر 108 ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان بہتر کاروباری ماحول کے حوالے سے اصلاحات کرنے میں دنیا کے سر فہرست 10 ممالک میں شامل ہے۔ کیا فیصلہ کیا کہ جب یہ مارچ آئیں گے تو گورنمنٹ روکے گی یا نہیں روکے گی؟ کیونکہ ایک خبر یہ بھی چل رہی ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے کہہ دیا کہ روکیں ان کو، یہاں اسلام آباد میں پہنچنے سے۔ بالکل پرائم منسٹر صاحب کی کوئی اس طرح کے ارادے نہیں ہیں، جو کورٹس کے فیصلے ہیں اور جو پرائم منسٹر 450 کنٹینر تو اسلام آباد پہنچے ہوئے سر، اگر آپ نے اجازت دے دی تو کنٹینر صاحب، اٹھائیں۔ اب میں زیادہ دیکھیے آج کل کا جو ماحول ہے، ٹاک شوز کے اندر پارٹیسپینٹس کے حوالے سے بات ہوئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ پارٹیسپینٹس اور انوائٹیز شوڈ بی سلیکٹڈ ود ڈیو کیئر ہیونگ کریڈیبلٹی ایز فیئر اینڈ انبائسڈ اینالسٹ ود ریکوزٹ نالج۔ اچھا، اس کے بعد آگے کہہ رہے ہیں ایکسپرٹیز آن دا سبجیکٹ میٹر۔ چلے ایکسپرٹیز آن دا سبجیکٹ میٹر پہ تو ہمیں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے کہ ہم کوئی ٹاپک جب لیتے ہیں کسی بھی شو میں کسی گیسٹ کو۔ بہت بہت شکریہ۔ دیکھیے، جس جگہ پہ جلسہ رکھا گیا تھا وہ جگہ ایک خاص علاقہ ہے، آؤٹسکرٹ آف کراچی پہ ہے، سپر ہائی وے کا بالکل شروع کا علاقہ ہے سوراب گوڑ کا، جہاں بہت بڑی تعداد پشتون آبادی کی ہے، اور جمعیت علماء اسلام پھر اس کو عوامی نیشنل پارٹی کی حمایت، تو ظاہر ہے ایک اچھا شو تھا۔ اور اب کچھ عام خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ سابق وزیر نواز شریف کی حالت ایک بار پھر بگڑ گئی۔ میگا کٹس لگانے پر گردے بھی خراب ہونے کا خدشہ۔ ذرائع کے مطابق میڈیکل بورڈ نواز شریف کو مزید میگا کٹس لگانے یا نہ لگانے کا فیصلہ نہیں کر سکا۔ نواز شریف کو اسٹیرائڈ دینے سے ان کے گردے متاثر ہو رہے ہیں۔ پلیٹلیٹ بڑھانے کے لیے میگا کٹس نہ لگائیں تو پلیٹلیٹ نہیں بڑھ سکتے، اور اگر میگا کٹس لگائیں تو گردوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو ڈاکٹر اس معاملے پر ششو پنج کا شکار ہو گئے۔ بورڈ ذرائع کے مطابق نواز شریف کا بلڈ یوریا بھی بڑھ گیا ہے، جو نارمل رینج 50 سے بڑھ کر 63 ہو گیا ہے۔ میڈیکل بورڈ نواز شریف کے فیملی ڈاکٹر سے مشورے کے بعد ہی کوئی فیصلہ کر سکے گا۔ میڈیکل بورڈ کے سربراہ ڈاکٹر محمود ایاز نے بتایا کہ نواز شریف کی حالت بدستور ناساز ہے۔ ان کے پلیٹلیٹ کی تعداد غیر متوقع طور پر تیزی سے فلیکچویٹ کر رہی ہے، یعنی کم یا زیادہ ہو رہی ہے۔ ابھی پلیٹلیٹ کی تعداد 25,000 ہے، تاہم ان کی طبیعت 30,000 تک پہنچنے کے بعد نارمل تصور کی جائے گی۔ ڈاکٹر کے مطابق ابھی تک نواز شریف نے کسی اور ہاسپٹل جانے کی خواہش ظاہر نہیں کی، جبکہ آج مزید ان کے کچھ ٹیسٹ لیے جائیں گے، جن کے نتائج سے پنجاب حکومت کو بھی آگاہ کیا جائے گا۔ اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں، وزیر عمران خان نے ننکانہ میں یونیورسٹی کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر انہوں نے تقریر کی اور کچھ اہم باتیں کی۔ وزیر عمران خان نے کیا کہا، موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے واچ دس۔ میں جب پہلے دن تقریر کی پرائم منسٹر ہوتے ہوئے تو میں نے ایک پیشن گوئی کی، اور وہ مجھے کوئی اتنا عقل مند ہونے کی ضرورت نہیں تھی یہ پیشن گوئی کرنے پہ، کہ ایک وقت آئے گا سارا پاکستان کا کرپٹ، جو بھی ہمارا کرپٹ ایلیمنٹ ہے، یہ سب اکٹھے ہو جائیں گے۔ ابھی بھی اٹھا کے دیکھ لیں، میں نے پہلے دن تقریر کی تھی۔ دیکھیں، پہلے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کرو، آپس میں مکمکا کرو، مل کے ملک کو لوٹو، 4 گنا قرضہ ملک کا 10 سالوں میں بڑھا دو، 6,000 ارب سے 30,000 ارب پہ ملک کا قرضہ لے جاؤ۔ ہماری حکومت آئے تو پہلے سال میں
जितना हमने टैक्स इकट्ठा किया, आधा टैक्स इनके लिए हुए कर्जों की किस्तें अदा करने में चला गया। आधा टैक्स, यानी जो पैसा इकट्ठा किया आधा, ये जो इन्होंने 4 गुना ज्यादा कर्जा बढ़ाया, उसकी किस्तें अदा करने के ऊपर आधा हमारा सारा कर्जा चला गया, हमारा टैक्स का रेवेन्यू चला गया। तो मुल्क चलाने में किधर पैसा रहना था? और इन सबको पता था कि ये मुल्क को कंगाल करके छोड़ के गए हैं। फिस्कल डेफिसिट तारीखी, करंट अकाउंट डेफिसिट तारीखी, पीआईए, रेलवे, सब के ऊपर तारीखी खसारे। तो उसके बाद पहले दिन से ही शुरू हो गया कि जी हुकूमत फेल हो गई है। पहले दिन से शोर मचा दिया सबने मिलकर कि हुकूमत फेल हो गई है। और जब हुकूमत ने मुश्किलों से, और मैं आपको बताऊं कि हमने सबसे मुश्किल हमारी स्ट्रगल थी कि आज बाहर की दुनिया, एडीबी, आईएमएफ सब कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने जबरदस्त इस्लाहात की और इकोनॉमी को स्टेबलाइज कर दिया। कल जब खान साहब साबका हुकूमतों की करप्शन के किस्से सुना कर लोगों को ईमानदार हुकूमत और मुस्तकबिल के सुहाने ख्वाब दिखाते थे, तो लोग सदके दिल से उन पर ईमान ले आए थे। जो कुछ भी खान साहब ने साबका हुकूमतों के बारे में कहा, लोगों ने चाहते ना चाहते उसे मान लिया। लेकिन अब 13-14 माह की गवर्नेंस के बाद लोग मौजूदा हुकूमत और साबका हुकूमत का कंपैरिजन करने लगे हैं, उन्हें कंपेयर करते हैं। मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी का पिछली हुकूमत की कारकर्दगी से तकाबली जायजा लेने लगे हैं कि उसमें कितना झूठ और कितना सच है। तो मेरा गुमान ये है कि अब लोगों को असलियत मालूम होने लगी है। अगर तो हुकूमत की कारकर्दगी मिसाली होती तो आज भी खान साहब की हर बात मिनोवन मानी जा सकती थी। खान साहब ईमानदार हैं, उनके मुखालफिन जबरदस्त किस्म के करप्ट लोग हैं, लेकिन मौजूदा हालात को अगर देखें तो फिर साबका हुक्मरान तो बड़े फरिश्ते लगने लगते हैं, जिनके दौर में महंगाई 4 से 5% थी, ग्रोथ रेट 5.8% तक था, डॉलर मुस्तहकम था और बेरोजगारी की शरह इससे कहीं कम थी। अब सारे दादोशुमार उलट हो चुके हैं। तो माशी हालात अगर बेहतर हो, जैसे खान साहब कह रहे हैं कि इकोनॉमिक इंडिकेटर बहुत अच्छे हैं, अगर बेहतर होते तो उसके समरात आम आदमी तक पहुंचते, आम आदमी चीखे ना मारा होता। हुकूमत ने अगर कारोबार में आसानियां भी पैदा की तो उस वक्त पैदा की हैं जब कारोबार करने वाले लोग ही नहीं रहे, लोग कारोबार समेट कर चलते बने हैं, लोगों ने सरमाया फ्रीज कर लिया है। तो खान साहब को यह तो याद है कि उन्होंने अपोजिशन के हवाले से क्या कहा था और आज बकौल उनके वो सच साबित हो रहा है। लेकिन मेरे कप्तान को वो दावे और वादे भूल चुके हैं जो उन्होंने कौम से किए थे। तो काश वो दावे और वादे भी याद रखे होते और अपोजिशन को बुरा भला कहने की बजाय आज अपनी कारकर्दगी का जश्न मना रहे होते। अगर खान साहब बहुत से ऐसे काम जो कि उन्होंने कहा था वो नहीं करेंगे, यानी मेरिट पर लोगों को लगाएंगे और अकरवा पर भी नहीं करेंगे, अगर ये सब कुछ ना करते, लोगों को आईएमएफ के चुंगल से निकालते, ऐसी पॉलिसियां मुतारफ कराते जिसमें आम आदमी को रिलीफ मिलता, महंगाई 13% और इंटरेस्ट रेट 13.25% से ज्यादा करने की बजाय उसमें कमी लेकर आते, तो फिर आज भी उन तमाम बातों पर यकीन किया जा सकता है। यहां पे लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी हम खबरें आपसे शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं इफ्तिखार काज़मी। आगे बढ़ते हैं, खान साहब की तकरीर का दूसरा हिस्सा भी देखते हैं जो आज उन्होंने पॉलिटिकल सिचुएशन के हवाले से कहा और उन्होंने एक बार फिर इस बात का अंदिया दिया कि वो किसी को एनआरओ नहीं देंगे। वॉच वज़ीर आज़म। कभी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर भी काम लेता है, दूसरे किसी मुल्क का शहरी बनता है। कभी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर किसी दूसरे मुल्क की कंपनी की मुलाजमत कभी सुना की है? वो फॉरेन मिनिस्टर भी मुलाजिम, कोई इंटीरियर मिनिस्टर भी दूसरे मुल्कों के मुलाजिम, दूसरे मुल्क के शहरी बने हुए हैं। ये तरीका था यहां से पैसा चोरी करके लॉन्डर करके बाहर लेके जाने का। क्योंकि जब आप इकामा ले लेते हैं
تو ہم جب ریکارڈ مانگتے ہیں پاکستانیوں کا کہ جی بتائیں دبئی میں کتنا پیسہ پڑا ہے, سوئٹزرلینڈ میں, تو اگر ان کے پاس اقامہ ہو تو وہ ہمیں ریکارڈ نہیں ملتا. یہ وہاں کے شہری سمجھے جاتے ہیں, یہ پاکستانی شہری نہیں سمجھے جاتے. تو ڈر یہ لگا ہوا ہے کہ آہستہ آہستہ حکومت پہنچ رہی ہے, اور اس لیے یہ ایک بلیک میل کرنے کا طریقہ سب اکٹھے ہو کے. میں آج سب کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں, چاہے آپ سارے اکٹھے ہو کے یہ مارچ کریں, چاہے آپ نے جو مرضی اور بلیک میل کرنے کی طریقہ کرنا ہے, یہ آج میرے سے سن لیں کہ جب تک میں زندہ ہوں آپ کو NRO نہیں ملنے لگا. دیکھیے اس وقت ہزاروں لوگ سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں, چاہے وہ اپوزیشن کے ہیں, چاہے وہ سیاسی مخالفین میں سے ہیں, لیکن عوام کا ایک سیلاب ہے جو اسلام آباد کی طرف جا رہا ہے. تو حالات کی نزاکت کو سمجھنے کی بجائے ایک بار پھر NRO کی تان سنائی دے رہی ہے. یعنی ایک طرف حکومت یہ کہتی ہے کہ ہمیں نہیں معلوم اپوزیشن کا ایجنڈا کیا ہے, اور دوسری طرف ہاں سب خود یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ NRO نہیں دیں گے, یعنی کوئی ان سے NRO مانگ رہا ہے. میرے کپتان کا خیال یہ ہے کہ لانگ مارچ بھی کسی NRO کے لیے ہے, لیکن میرا تجزیہ یہ ہے کہ NRO کے لیے کسی لانگ مارچ کی ضرورت نہیں ہوتی, نہ دھرنا دے کر NRO لیے جا سکتے ہیں. اس طرح تو ساری چیزیں پبلک ہو جائیں گی. تو بادی نظر میں اپوزیشن وزیر اعظم سے استعفیٰ مانگ رہی ہے, تو لگتا یوں ہے کہ وزیر اعظم نے استعفے کا نام اب NRO رکھ دیا ہے. یعنی جو استعفیٰ مانگے گا وہ دراصل ان سے NRO مانگ رہا ہے. تو استعفیٰ دینے کا مطلب NRO دے ہو سکتا ہے. یہ میری اپنی ایک تھیوری ہے. ویسے بھی مولانا کو کسی NRO کی کیا ضرورت ہے, ان پر نہ تو مقدمات ہیں اور نہ ہی وہ کسی طرح کی سیاسی مشکل سے دوچار ہیں. اور سب سے اہم بات یہ ہے جو سب جانتے ہیں کہ NRO نہ حکومتیں دیتی ہیں نہ لے سکتی ہیں. NRO لینے والی اور دینے والی طاقتیں بھی اور ہوتی ہیں. آگے بڑھتے ہیں اور مظہر عباس تجزیہ کر رہے ہیں اپوزیشن کی اسی لانگ مارچ یا جو بھی ایک ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اس کے حوالے سے, اور نواز شریف کے حوالے سے جو خبریں زیر گردش ہے اس پر بات کر رہے ہیں مظہر عباس. کریٹ کی ہوئی اس آزادی مارچ نے, آپ یہ بتائیے گا آج اس کی اٹھان کیسی رہی؟ بہت بہت شکریہ. دیکھیے جس جگہ پہ جلسہ رکھا گیا تھا وہ جگہ ایک خاص علاقہ ہے, آؤٹسکرٹ آف کراچی پہ ہے, سپر ہائی وے کا بالکل شروع کا علاقہ ہے, سوراب روڈ کا, جہاں بہت بڑی تعداد پشتون آبادی کی ہے. اور جمعیت علماء اسلام پھر اس کو عوامی نیشنل پارٹی کی حمایت, تو ظاہر ہے ایک اچھا شو تھا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جو اب تک کی خبریں آئی ہیں آزادی مارچ کے حوالے سے, وہ کل جو معاہدہ ہو گیا ہے اس سے آزادی مارچ کا وہ جو ایگریشن ہے, وہ جو ایگریسو پن ہے, وہ کافی حد تک مان پڑ گیا ہے. وہ کہ آج کے جلسے میں پیپلز پارٹی کے لوگ بھی تھے, عوامی نیشنل پارٹی کے قائدین بھی تھے, دیگر جماعتوں کے لوگ بھی, مسلم لیگ نون کے لوگ بھی تھے, قائدین بھی. لیکن جب آپ یہ معاہدہ کر لیں کہ آپ نے کہاں جلسہ کرنا ہے, اور وہ ظاہر ہے جو حکومت نے اپنی ایک رٹ ان سے منوانی تھی کہ جی وہ ڈی چوک پہ نہیں آئیں گے, ریڈ زون پہ نہیں آئیں گے. اب آگے جا کے کیا صورتحال ہوتی ہے اگلے 2-3 دن میں وہ ہمیں دیکھنا ہے, لیکن کافی حد تک چیزیں مائلڈ ہو گئی ہیں. بنیادی طور پہ اب مطالبات جو ہے وہ استعفے اور نئے انتخابات کی طرف نہیں آ رہے, کیونکہ ریزولوشن وغیرہ ضرور اپنی جگہ ہیں. تو وہ جو کورس شروع میں تھی وہ مجھے اس وقت نہیں نظر آ رہی, اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ میاں نواز شریف کی طبیعت بہت ناساز ہے. ان کو حالانکہ ضمانت مل گئی ہے منگل تک کی, منگل کو کیا ہوتا ہے یہ بہت اہم ہے, کیونکہ اس میں ان کی سینٹنس کو سیٹسفائڈ کرنے والی بھی باتیں ہیں, سامنے ہیں, وہ سب سے امپورٹنٹ ہے ان کے لیے. اور غالباً جو بھی ان پہ یہ دباؤ ہے یا ان سے یہ درخواست ہے کہ وہ ملک سے باہر چلے جائیں, علاج کرا کے واپس آ جائیں, تو وہ غالباً جب تک ان کی سینٹنس کا فیصلہ نہیں ہوتا, وہ اس حوالے سے مجھے لگتا یہ ہے کہ وہ باہر جانے کو تیار نہیں ہے. صحیح. کوئی مانے یا نہ مانے, نواز شریف کی بیماری نے حکومت کو ایک بہت بڑے خطرے سے بچا لیا ہے. اس وقت جب اپوزیشن حکومت کو گرانے
या वज़ीर आज़म के इस्तीफे के लिए निकल रही थी, नवाज शरीफ अचानक बीमार हो गए और अदालतों को उन्हें रिलीफ देना पड़ रहा है। नवाज शरीफ की बीमारी की वजह से अदालतों के रवैये में नरमी नजर आती है, जबकि हुकूमत ने इसको अपने खाते में डाल लिया है। इससे पहले हुकूमत ने मौलाना फजलुर रहमान को गिरफ्तार करने का इरादा जाहिर कर दिया था और यह भी कहा था कि किसी को लॉन्ग मार्च की इजाजत नहीं देंगे, लेकिन अब लॉन्ग मार्च की इजाजत भी दे दी, जलसे के लिए मुकाम का तयन भी कर दिया। तो मेरा गुमान ये है कि नवाज शरीफ अगर बीमार ना पड़ते तो फिर अपोजिशन पूरी फोर्स के साथ ये लॉन्ग मार्च कर रही होती और शायद मुज़ाकरात के लिए राजी भी ना होती। नवाज शरीफ की बीमारी बहुत सीरियस नोयत की होने के बायस अपोजिशन ने भी थोड़ा अपना रवैया नरम किया है ताकि हुकूमत नवाज शरीफ पर सख्ती करने की बजाय उनके इलाज पर तवज्जो दे। और ये बात सबको मालूम है कि नवाज शरीफ को बाहर जाने के लिए आमादा करने की कोशिश की जा रही है। उनकी सेहत के हवाले से भी खतरात बताकर उन्हें डराया गया, लेकिन जो इतलात है, जो करीबी ज़राए नवाज शरीफ के, वो ये बताते हैं कि नवाज शरीफ किसी कीमत पर भी बैरून मुल्क जाने के लिए राजी नहीं है और ना ही वो उस वक्त तक जाएंगे जब तक उन्हें अदालतों से मुकम्मल तौर पर क्लियरेंस न मिल जाए, क्लीन चिट न मिल जाए। तो वक्ती तौर पर उनकी बीमारी की वजह से अपोजिशन ने अपनी स्ट्रेटेजी जरूर तब्दील की है, जिसका फायदा हुकूमत को पहुंच रहा है, लेकिन पिक्चर अभी खत्म नहीं हुई, पिक्चर अभी बाकी है। कल तक में गुफ्तगू कर रहे हैं हुमायूं अख्तर और मौजू यही है, अपोजिशन का लॉन्ग मार्च, धरना, इस हवाले से बात कर रहे हैं। वॉच दिस। क्या फैसला किया कि जब ये मार्च आएंगे तो गवर्नमेंट रोकेगी या नहीं रोकेगी? क्योंकि एक खबर ये भी चल रही है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कह दिया कि रोके इनको, यहाँ इस्लामाबाद में पहुंचने से। बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर साहब की कोई इस तरह के इरादे नहीं हैं, जो कोर्ट्स के फैसले हैं और जो प्राइम मिनिस्टर 450 कंटेनर तो इस्लामाबाद पहुंचे हुए सर। अगर आपने इजाजत दी है तो कंटेनर उठाएं। मैं ज्यादा देखिए, आजकल का जो माहौल है, इंडिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, जो मुख्तलिफ किस्म के जो जरा मेरी गुजारिश सुन लें मौलाना साहब, जो जिस तरह के हालात हैं, इधर मुख्तलिफ ग्रोह हैं, किसी के पीछे इंडिया बैठा है, किसी के पीछे फलां ताकत बैठी है, वो आके गड़बड़ पैदा। हम आपकी पार्टी अगर हम सिर्फ हम कंटेनर ले आए थे, आपने उठा के फेंक दिया। आजकल के हालात की मैं बात बता दूं, हम कंटेनर इसलिए रख रहे हैं कि अवाम नास का तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके, उनको तकलीफ न पहुंचे, और ये जो एहतजाज करने आ रहे हैं इनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके। हुकूमत को इंफॉर्मेशन है कि बहुत से ऐसे ग्रोह फिर रहे हैं ताक में कि कोई गड़बड़ की उस वक्त इंफॉर्मेशन इमरान खान साहब के बारे में भी थी और अलामा साहब के बारे में थी, प्रॉपर। मैं तो आपको आज की बात बता रहा हूं, कुछ भी हो सकता है। वो वक्त हो, लेकिन इसके बाद कंटेनर लगे, सब चीजें अल्लाह लगी। ताला ने खैरियत से गुजार दिया। ये वक्त तो अभी आना है। आपको चोरी साहब की याद है, गवर्नमेंट के पास इंफॉर्मेशन है। उसे चोरी निसार साहब बार-बार एक खत लहराते थे कि ये देखिए मैं आपको भी बता रहा हूं, गवर्नमेंट के पास इंफॉर्मेशन है, मैं तफसील नहीं बता सकता कि तखरीब कारी के इम्कानात मौजूद हैं। लगता यूं कि हुकूमत तो चल ही नहीं रही, हुकूमत का अब कोई बस भी नहीं चल रहा। मौलाना के आजादी मार्च ने हुकूमत को बेबस करके रख दी है, ना उगला जा सकता है ना निगला जा सकता है। तैयारियां तो थी कि आजादी मार्च वालों का डंडों से इस्तकबाल करेंगे, उन्हें फेंटी लगाकर नानी याद दिलाएंगे, लेकिन मौलाना ने 2-3 ट्रेलर ऐसे दिखा दिए कि ईंट का जवाब पत्थर से आने का खदशा है। तो पहले गिरफ्तारियों से डराने की कोशिश की तो नाकामी हुई, अब जुलूस में तहरीबकारी से डराया जा रहा है, उसके बाद इजाजत भी दे दी, लेकिन इस्लामाबाद वालों को कंटेनर लगाकर खौफजदा कर दिया। यानी इस्लामाबाद कंटेनरों में महबूस होकर रह गया, जबकि हुकूमत का मौक़िफ़ यह कि कंटेनर अवाम की हिफाजत के लिए लगाए गए हैं। तो यहां सवाल यह बनता है कि जो आज़ादी मार्च में लोग शरीक होंगे, क्या वो अवाम नहीं है? उनकी हिफाजत करना हुकूमत का फर्ज नहीं? क्या सिर्फ वो अवाम है जिन्हें कंटेनरों के हिसार में बंद कर दिया गया है? तो हुक्मरान जमात का जो असल कन्फ्यूजन है वो यही है कि वो सियासी मुखालफिन और उनके वोटर्स और सपोर्टर को अपने अवाम नहीं समझते, बल्कि किसी दूसरे मुल्क के बाशिंदे समझते हैं। यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे और भी हम मौज़ूआत आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।
ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں افتخار قاضی. اب کچھ بات کرتے ہیں میڈیا کی آزادی کے حوالے سے. میڈیا پر بہت سی ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں جس سے یہ لگتا ہے کہ حکومت میڈیا کو جو ہے وہ انڈر کنٹرول کرنا چاہتی ہے. اور پیمرا نے کل ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا جس پر بہت میڈیا میں لے دے ہو رہی ہے کہ اور ان کویسچن کیا جا رہا ہے. اس کو پہلے ماریہ میمن کی زبانی سنتے ہیں کہ مسئلہ کیا ہے, پیمرا کے نوٹیفیکیشن میں آخر کیا لکھا ہوا ہے, پھر اس کے بعد سے بات کرتے ہیں. ٹاک شوز کے اندر پارٹیسپینٹس کے حوالے سے بات ہوئی ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی کہ پارٹیسپینٹس اور انوائٹیز شوڈ بی سلیکٹڈ ود ڈیو کیئر ہیونگ کریڈیبلٹی ایز فیئر اینڈ انبائسڈ اینالسٹ ود ریکویزٹ نالج. اچھا, اس کے بعد آگے کہہ رہے ہیں ایکسپرٹیز آن دا سبجیکٹ میٹر. چلے ایکسپرٹیز آن دا سبجیکٹ میٹر پہ تو ہمیں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے کہ ہم کوئی ٹاپک جب لیتے ہیں کسی بھی شو میں کسی گیسٹ کو تو ہم اس سوچ سمجھ کے لیتے ہیں کہ بھائی اس کی کوئی سوجھ بوجھ ہے اس ٹاپک کے حوالے سے تبھی لیتے ہیں. تو ایکسپرٹیز کا تو ہم آلریڈی خیال کرتے ہیں, یہ کوئی نئی بات تو آپ نے ہمیں بتائی نہیں. اچھا, کریڈیبلٹی کی جو بات ہے اور جو انبائسڈ انالیسس کی بات ہے, انبائسڈ انالیسس کا کون طے کرے گا کہ کیا پیمانہ ہے؟ یہ انبائسڈ ایک اس لیے ریلیٹو ٹرم ہے کہ بہت سارے لوگوں کے نزدیک ایک نظریہ جو ہے وہ صحیح ہے, دوسرا نظریہ ٹھیک نہیں ہے, تو وہ دوسرے کو بائسڈ کہہ سکتے ہیں. تو یہ طے کون کرے گا؟ کیا یہ بھی کوئی ایک لسٹ آئے گی کہ یہ لوگ تمام جو ہیں یہ ان بائسڈ ہیں؟ کچھ کی شکل پسند نہیں ہے, کچھ پہ بین لگا ہوا ہے, کچھ سے چلے ہماری نہیں بنتی ہوگی بھٹی صاحب ان کو نہیں بلا سکتے, اور کچھ جو ہے ان کی کریڈیبلٹی کے اوپر سوال ہوں گے, اپنے ساتھیوں کو ہم بلا نہیں سکتے. تو میرا خیال ہے پھر خالی حکومتی جو نمائندگان ہیں یا وہ بھی جو لسٹ آپ بھیج دیں پھر ان لوگوں کو ہی ہم بلا کے بات چیت کر لیا کریں گے. یہ ایک نیریٹو کنٹرول کرنے کا ایسا بھونڈا طریقہ ہے جو اس سے پہلے میں نے کسی گورنمنٹ میں ہوتے ہوئے دیکھا نہیں. نئے پاکستان میں بالکل ایکسپیکٹ نہیں کرتے تھے کیونکہ یہ وہ گورنمنٹ ہے جو کہ سوال یہ کہ کل جب خان صاحب لانگ مارچ کے نکلے تھے تو کیا میڈیا پر پابندیاں لگی تھی؟ نہ ان کا لانگ مارچ دکھانے پر پابندی تھی, نہ ان کی تقریریں سنوانے پر پابندی تھی. اس وقت کے وزیر اعظم کو کنٹینر پر چڑھ کر دن رات برا بھلا کہا گیا تو اس وقت کسی کو خیال نہیں آیا کہ وہ بھی منتخب وزیر اعظم تھے جس طرح آج خان صاحب منتخب وزیر اعظم ہیں. میڈیا تو انہیں سلیکٹڈ نہیں کہتا, میڈیا تو انہیں ہمیشہ منتخب وزیر اعظم کہتا ہے اور اپنے پرائم منسٹر کی عزت کرتا ہے. لیکن آج میڈیا کے گلے میں ہر قسم کا پٹا ڈالا جا رہا ہے. وہی میڈیا جس سے سابقہ حکومت کی دن رات بیشنگ کروائی گئی اور چینلوں پر گروپ بنا کر جتھے بنا کر پروگرام کرائے گئے, آج وہی سب کچھ ہو رہا ہے. آج بدلا تو کچھ نہیں ہے, تو پھر پیمرا کے ذریعے پابندیاں کیوں لگوائی جا رہی ہیں؟ میں ذاتی طور پر اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ کسی اینکر کو تجزیہ نگار بننے کی ضرورت نہیں اور تجزیہ نگار کو اینکر بننے کی ضرورت نہیں. چند لوگ گروپ بنا کر یہ جو پروپیگنڈا کرتے ہیں وہ غلط ہے, لیکن یہی اظہار رائے کی آزادی ہے. اب تکلیف بھی انہی کو ہو رہی ہے جنہوں نے صرف اپنی سوچ اپنے لائک مائنڈڈ لوگوں تک پہنچانا ہوتی ہے. یعنی 4-5 لوگ مل کر بیٹھ جاتے ہیں کسی ایک کے پروگرام میں, پھر وہی دوسرے کے پروگرام میں, وہی تیسرے کے پروگرام میں. میں اس بات کی قطعی حمایت نہیں کرتا کہ سارے اینکر مل کر ایک ایجنڈا کریں اور ایجنڈے کے تحت پروگرام کریں اور ایک دوسرے کے پروگراموں میں بیٹھ کر تجزیہ نگار بن جائیں. اس میں بدنیتی ہو سکتی ہے کہ کسی اور کا نقطہ نظر سنا ہی نہ جائے, یعنی کسی اور کو پارٹیسپیٹ بنائے ہی نہ. اگر پولیٹیکل پروگرام ہو رہا ہے تو اس میں پولیٹیکل لوگ ہونا چاہیے, لیکن 2 صحافی بیٹھ جائیں تو پھر سیاسی لوگ کیا باتیں کریں گے؟ اسی میں آپ ایک دفاعی تجزیہ نگار بٹھا لیں, وہ بھی پولیٹیکل بات کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ طریقہ کار تو درست نہیں ہے, لیکن یہ معاملات سراسر صحافتی آداب اور صحافتی اخلاق کا ہے. پیمرا کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس طرح لوگوں کو ڈکٹیٹ کرے. اس پر سوال اٹھا کر اس پر بحث کرائی جا سکتی ہے کہ کوڈ آف کنڈکٹ کیا ہونا چاہیے, اور کوڈ آف کنڈکٹ خود جرنلسٹ بنا سکتے ہیں, اینکر بنا سکتے ہیں, ادارے بنا سکتے ہیں, صحافتی تنظیمیں وہ بنا سکتی ہیں. لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے کہ پیمرا کو اس قسم کی لغویات سے دور رہنا چاہیے. چند روز پہلے ایک رپورٹ آئی تھی کہ پاکستان کاروبار میں آسانیاں پیدا کرنے اور ممالک میں کافی اوپر آ گیا ہے. اس پر بہت سی باتیں ہو رہی ہیں, بہت سے تبصرے تجزیے ہوئی. پہلے وہ خبر دیکھتے ہیں پھر اس کے حوالے سے اس پر تجزیہ دیتے ہیں. واچ دس. پاکستانی معیشت کے لیے آج ایک اچھی خبر سامنے آئی ہے. پاکستان نے کاروبار میں آسانیوں کے متعلق درجہ بندی میں 28 درجے بہتری حاصل کر لی ہے. عالمی بینک کی
डूइंग बिजनेस 2020 रिपोर्ट के मुताबिक कारोबार में आसानियों से मुतालिक पाकिस्तान की दर्जाबंदी 136 से बेहतर होकर 108 हो गई है। इसके अलावा पाकिस्तान बेहतर कारोबारी माहौल के हवाले से इस्लाहात करने में दुनिया के सर फहरिस्त 10 मुमालिक में शामिल है और पाकिस्तान ने एक साल के दौरान की जाने वाली इस्लाहात में भारत और बांग्लादेश को पीछे छोड़ दिया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ट्वीट भी सामने आया। उन्होंने लिखा कि हमारे मंशूर का एक और वादा पूरा हो गया। इस बार कारोबार में आसानी की सूरत में वादा पूरा हुआ है। पाकिस्तान ने आलमी बैंक की रैंकिंग में तारीखी बेहतरी आई है। गुज़िश्ता 10 बरस के दौरान पाकिस्तान 50 दर्जे नीचे गया था। 28 दर्जों की बेहतरी के साथ हम 136 से 108 पर आ चुके हैं। 2020 से पहले पाकिस्तान सरमायाकारी के लिए मौजूद तरीन मुमालिक में से एक होगा। इस रिपोर्ट पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उनकी मुआशी टीम खुश है। इसे हुकूमत की बड़ी कामयाबी करार दिया जा रहा है और ये अच्छी बात भी है कि हुकूमत ने जो रिफॉर्म्स थे उनको कंटिन्यू किया और पाकिस्तान की रेटिंग बेहतर हुई। मगर क्या ये वाकई मौजूदा ही हुकूमत की बड़ी कामयाबी है? जो रिपोर्ट अक्टूबर में आती है उसकी तैयारी अप्रैल में शुरू हो जाती है और ऐसा नहीं है कि इस्लाहात का काम एक ही साल में हो जाए। गुज़िश्ता साल जो फहरिस्त सामने आई थी इसी इंडेक्स की, अगर उसको जाके आप इंटरनेट पर देख लें, 11 दर्जे पाकिस्तान की रेटिंग बेहतर हुई थी। पाकिस्तान 147 से 136वें नंबर पर आ गया था। इस रिपोर्ट का जायजा लें तो उसमें भी वही नुक्ते शामिल थे जो मौजूदा रिपोर्ट में शामिल हैं, यानी एक इस्लाहाती अमल है वो जारी है और तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने उसे कामयाबी से आगे बढ़ाया है, जिस पर तहरीक इंसाफ की तारीफ बनती है। उस रिपोर्ट में भी 3 अहम नुक्तों में पेशरफ्त का जिक्र किया गया था, जिसमें ऑनलाइन वन स्टॉप रजिस्ट्रेशन सिस्टम, खासतौर पर ACCP और FBR में इंफॉर्मेशन के एक्सचेंज का मैकेनिज्म का क़याम भी शामिल है। और उसमें जो ऑनलाइन सिस्टम है ACCP ने वो फरवरी 2018 में मुतारिफ कराया था, जो कि नून लीग की हुकूमत के वक्त आ गया था, तहरीक इंसाफ की हुकूमत में आने से पहले, मगर तहरीक इंसाफ ने उसको कंटिन्यू किया। अच्छी बात है, पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है। वज़ीर आज़म जब जितनी बुरी खबरें होती हैं उसका क्रेडिट पिछली हुकूमत को दे देते हैं, तो जो अच्छी खबरें हैं उसका क्रेडिट सारा खुद लेने की बजाय बेहतर है कि उस पूरे प्रोसेस का जिक्र किया जाए कि किस तरीके से पाकिस्तान की रेटिंग बेहतर हुई है। जो गुज़िश्ता साल 11 दर्जे हुई थी, इस साल मजीद हुई। देखिए, कारोबार में तो आसानियां पैदा हो गई हैं, लेकिन सवाल ये कि कारोबार करने वाले लोग कहाँ हैं? वो सरमायाकार कहाँ हैं जो नैब के हाथों इज्जत पामाल होने के खौफ से भाग गए? सरमायाकारों ने सरमाया मुंजमद कर दिया, यानी सब कुछ लौटा के होश में आए तो क्या हुआ? अब हुकूमत जिस बात का क्रेडिट ले रही है उसमें खान साहब के इक़्तिदार में आने से पहले का अरसा भी शामिल है, यानी ये कुछ काम पिछली हुकूमतों ने भी किया, लेकिन इसको छोड़ें, पूरा क्रेडिट खान साहब और उनकी हुकूमत को दे दें। लेकिन ये तो बताएं कि कारोबार के लिए लोग कहाँ से लाएंगे, कारोबार के लिए इन्वायरमेंट कहाँ से लाएंगे? ना लोग मौजूद हैं, ना कारोबार का इन्वायरमेंट है। तो हम जो पहले दिन से शोर मचा रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि कारोबार के लिए इन्वायरमेंट बनाए, माहौल बनाए। ना आवाम के पास कारोबार के लिए पैसा है, ना लोगों की बाइंग पावर रही है, आमदनी इतनी नहीं है कि लोग कोई चीज खरीद सकें। तो कारोबार में आसानियों का मतलब ये होता है कि दुनिया भर की मल्टीनेशनल या बड़ी बड़ी कंपनियों को या कारोबारी अफराद को कारोबार के लिए पाकिस्तान आना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इसीलिए पहले रोज से खान साहब से हाथ बांधकर दरखास्त की गई कि सरमायाकार को खौफजदा मत करें, उसे भगाएं नहीं। कारोबार वही कर सकता है जिसके पास 4 पैसे हों या बैंकों से कर्ज लेकर कारोबार किया जाता है। लेकिन आज बैंकों की सराह सूद क्या है? 13% से ज्यादा, 13.25%। तो बैंकों से पैसे लेकर भी कारोबार करने की कोई सूरत हाल नहीं रही। कौन कारोबार करेगा इतना महंगा सूद देके? इंटरेस्ट रेट इतना हाई हो तो फिर लोग कारोबार नहीं करते। तो हमारी हालत तो ये है कि हम सर्दियों में बर्फ के कारखाने खुलने पर खुशियां मना रहे हैं। आज के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे मजीद खबरों, तबसरों, तजज़ियों के साथ। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय से इफ्तिखार काज़मी को इजाज़त दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।